سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح درجے کی نہیں ہے کوئی بھی یاد رکھے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا یا قبر پر پڑھنا یا دفناتے وقت پڑھنا یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے، تو یہ معنی میں ہے۔ تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نزع کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جایا جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے، لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال، تو آپ تب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ، کہ سورت کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی سورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں۔ کیا کہا کہ اس سورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے سے پہلے یہاں نبی نہیں آیا، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ۔ اور ہم اس سورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم سے پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے وہ سورت، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی یہ صورت۔ بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے، کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا، اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور دوسروں تک پہنچائے، اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں۔ قرآن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ہم تمام لوگ اس پر جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو بہرحال اس کی کچھ حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ قرآن کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے، یا تو سنت نبوی میں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے۔ مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو ہم ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ کتاب بہت سارے جو ہے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے، اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کہ جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں، کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے۔ لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے ہیں، لوگوں نے بتا دیے ہیں، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے، اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے۔ مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا۔ حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز
کہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ سورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ سورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ سورت یا آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا، یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے۔ لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی۔ اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو؟ میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے، میں دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتا جائے۔ تو قرآن ہے یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ مانا یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے، کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، سیلف جو ہم نے بنا لیے ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا، فضائل مطلب فائدہ، تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث۔ تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو۔ قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ وہ صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں، میں کم بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے، جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، تو وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہیں، لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں۔ تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے، پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں۔ اچھا کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کو یہاں نہیں لے سکتے، تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں۔ میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، بہت لمبے لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں، لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں۔ یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے۔ آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سے تو پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کیے، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک، ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سب سے پہلے سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں،
ایک نام ہے سبا مسانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے۔ ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد۔ اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ دعا، سورہ شافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں۔ ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبا مسانی ہے۔ مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اس کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہیں؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ معلوم، پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا نہیں ہوتا ہے، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہو۔ مطلب جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے۔ صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھک تھکی لگا تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے روایت بہرحال لمبی، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں، ہم کو جو فضائل لینا تھے وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی مشہور و معروف صورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا کیونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے، بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا، کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنی، سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے، تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے۔ دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں فائدہ آتا ہے، قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا۔ 5 فضائل آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، ٹھیک ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہیں یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ ان کا پڑھنا باعث برکت ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 5 فضیلت ایک پورے قرآن کی بھی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ ہے قرآن کا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے، مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا، ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا، اور ایک آگے تو ہکالنا، تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ سنیے حدیث کے اندر روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے، پیک ہے اس کی، پینیکل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، ایول، برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے تیسرا سورہ، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے، قیامت کے روز جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطار، یا تو پرندوں کی، یا تو 2 سائبان، درخت جو بڑے سائیدار ہوتے، یا تو بادلوں کے جیسی 2 صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش، بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے، نور ثابت ہوں گی ان کے لیے، اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہیں، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملے گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ 2 نور جیسے ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا، یہ نور جیسی ثابت ہوں، سایہ دار درخت جیسی ثابت ہوں، یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی۔ آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے،
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی. 2 کالے رنگ کی جو ہے چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی گی، بادل جیسی ہوں گی. 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی. 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے. اللہ